بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ انشاءاللہ تعالی آج کی اس نشست میں جس موضوع سے متعلق گفتگو ہوگی، یہ کوئی خاص علمی گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ ایک طرح کی ایسی گفتگو جس میں جذبات، احساسات اور اپنے بڑوں سے کچھ تعلقات اس کا بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ ہے درسگاہ امرتسری میں مولانا ابوالبیان کی حاضری۔ آج کا موضوع کیا ہے؟ درسگاہ امرتسری، یعنی مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ سے مولانا ابوالبیان حماد رحمہ اللہ کی ایک ملاقات، اس کا میں تذکرہ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس موضوع سے متعلق جو بات مجھے بتانی ہوئی کہ مولانا ابوالبیان حماد رحمہ اللہ نے جامعہ دارالسلام عمر آباد سے فراغت پانے کے بعد آپ نے علی الفور شمالی ہند کا دورہ کیا۔ متعدد اصحاب علم سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور انہی ملاقاتوں میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے پاس بھی آپ گئے، آپ سے ملاقات ہوئی، اس کا میں تذکرہ کروں گا انشاءاللہ تعالی جتنی باتیں میری معلومات میں ہیں۔ اس سے قبل ایک ہلکا پھلکا تعارف مولانا ابوالبیان حماد رحمہ اللہ کا اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا۔ حالانکہ یہ جو نشست ہے تعارفی نشست نہیں ہے، یعنی مجھے مولانا ابوالبیان حماد رحمہ اللہ کی زندگی نہیں بیان کرنی ہے، نہ مختصر سے وقت میں وہ چیز بیان کی جا سکتی ہے۔ مولانا ابوالبیان حماد رحمہ اللہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو پوری ایک صدی پر محیط ہے ماشاءاللہ تعالی۔ شمسی اعتبار سے جو آپ کا سن ولادت بیان کیا جاتا ہے وہ ہے 1923 اور سن وفات 1923 اور سن وفات 2023، لیکن قمری اعتبار سے جو کہ فطری ہے، فطری تاریخ، اور اللہ رب العالمین کے ہاں انسان کی جو عمر جو ہوتی ہے، جس کا حساب کتاب ہوتا ہے، حسنات ہو سیئات ہوں، وہ قمری اعتبار سے ہی، اس اعتبار سے 1342 ہجری آپ کا سن ولادت ہے۔ مولانا آر محمد عمری حفظہ اللہ نے مولانا ابوالبیان حماد رحمہ اللہ پر جو دکتورا کیا نا، ڈاکٹری کیا نا انہوں نے، مولانا ابوالبیان حماد عمری رحمہ اللہ شخصیت اور ادبی کارنامے کو ایک جہت پر انہوں نے گفتگو کی، اور اس پر اتنا مواد ہے۔ اس میں انہوں نے جو ہجری تاریخ بیان کی ہے وہ ہے 1342 ہجری۔ اس اعتبار سے 102 سال ہو گئے ہیں مولانا ابوالبیان حماد رحمہ اللہ کی جو کل زندگی ہے، 7 سالہ زندگی۔ مولانا ابوالبیان حماد رحمہ اللہ کا جو آبائی جو پس منظر ہے، آبائی خاندان کے اعتبار سے، آبا و اجداد کے اعتبار سے وہ کہاں سے آئے، یہ سب آپ اس کتاب میں پڑھ لے سکتے ہیں، وہ ہمارے موضوع میں داخل نہیں ہے۔ مولانا ابوالبیان حماد رحمہ اللہ آپ نے تعلیم کا آغاز اپنے گھر میں ہی کیا علاقائی اعتبار سے، پھر آپ جب جامعہ دارالسلام عمر آباد آئے 1944 میں، یعنی 1940 پر 4 میں آپ کی فراغت ہوئی، پھر 1946 میں آپ جامعہ دارالسلام عمر آباد کے استاذ بن گئے اور وفات تک اس سے تعلق رہا آپ کا۔ لیکن 1944 سے 1946 تک کا جو دو سال کا جو عرصہ ہے، اگر آپ جامعہ دارالسلام عمر آباد کی تاریخ پڑھیں گے، وہ بھی میرے موضوع کا حصہ نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ جو ہے مطلب میں جزئیات میں جاؤں، لیکن بس میں آپ کو ہلکی پھلکے انداز میں کچھ باتیں بتا دے رہا ہوں۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آغاز میں خصوصیت کے ساتھ جو طلبہ وہاں فارغ ہوتے تھے، طلبہ کا جو علمی مستویٰ ہوتا تھا، ان کی دلچسپیاں، ان کا جو شوق ہوتا تھا،
جس جانب ان کا میلان ہوتا تھا، اس اعتبار سے دارالسلام امر آباد اپنے صرف خاص سے طلبہ پر بوجھ ڈالے بغیر ان کو متعدد علاقوں میں بھیج دیتے تھے، متعدد جگہوں پر، بڑے بڑے علماء کے پاس، بڑے بڑے اداروں میں، تاکہ وہ مزید علم حاصل کر کے آئیں، کسی فن میں ان کا تخصص ہو، پھر ان کو مطلب اسی اعتبار سے کام لیا جاتا تھا۔ مولانا ابوالبیان احمد رحمہ اللہ بھی 2 سال کی جو مدت تھی، آپ یعنی شمالی ہند کا جو دورہ کیا آپ نے، اور اس وقت کوئی بٹوارہ نہیں ہوا تھا، تو آپ نے لاہور گئے، امرتسر گئے، اور بھی دیگر علاقوں میں گئے آپ، متعدد اصحاب علم سے آپ کی ملاقات ہوئی، انہی اصحاب علم میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، اس کو میں آخر میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ مولانا ابوالبیان احمد رحمہ اللہ کی جو 7 سالہ زندگی ہے، یا خصوصیت کے ساتھ 1946 سے وفات تک، یا جامعہ دارالسلام امر آباد میں جب تک تدریس پر تھے، آپ تدریسی خدمات انجام دے رہے تھے، پھر تدریس سے تو آپ سبکدوش ہو گئے تھے، لیکن بعد میں راہ اعتدال کی ذمہ داری آپ نے نبھائی اس مجلے سے متعلق۔ تو مولانا ابوالبیان حماد رحمہ اللہ سے جن کا بھی تعلق رہا ہے، چاہے وہ ان سے بڑے ہوں، ان کے ہم عمر ہوں، اور اکثریت تو ان سے چھوٹے ہی ہیں، تو ان کا جو تعلق رہا ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں جو اپنائیت کا اظہار کرے گا کوئی بھی شخص کہ مجھ سے ان کا ایسا تعلق تھا، مجھ سے ایسا تعلق تھا، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جو انہی کے ساتھ خاص ہے، جبکہ ہر فرد سے ان کا تعلق ایسا ہی تھا۔ ہمارا بھی اگر ہم بیان کریں تو ایسی ہی، جب جامعہ دارالسلام امر آباد میں ہم داخلے کے لیے گئے تو کافی تاخیر سے ہم گئے، عید الاضحیٰ کے لیے صرف 15 دن باقی تھے۔ استاذ محترم مولانا خلیل الرحمن اعظمی عمری رحمہ اللہ، جو استاذ محترم شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ کے بڑے بھائی ہیں، ان کی نظامت تھی، اور ہم انہی کی نظامت میں رہے پوری زندگی سوائے فراغت کے سال کے۔ تو انہوں نے داخلہ دینے سے منع کر دیا، انہوں نے اتنی مدت نکل چکی ہے، اب اس وقت میں کیا ہوگا وغیرہ، جو عام طور پر مدارس کی جو کارروائی ہوتی ہے۔ ہمارے والد محترم مولانا ابوالبیان احمد رحمہ اللہ کی بڑی قدر کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے، والد کی طرح مانتے تھے، ان کے سامنے طالب علم کی طرح بیٹھتے تھے۔ تو ہمارے والد محترم کو مولانا ابوالبیان احمد رحمہ اللہ اتنا ہی عزیز جانتے تھے، اپنے بچے کی طرح ان کو جو ہے مطلب دیکھتے تھے، اور ہم کو اپنے پوتے بولتے تھے وہ، کہ آپ ہمارے پوتے ہیں۔ مولانا ابوالبیان احمد رحمہ اللہ نے جو عام طور پر کمزور طلبہ کو، غریب طلبہ کی، یا اس طرح کے طلبہ جن کے داخلے نہیں ہو رہے ہیں، والدین کا اصرار ہے، ان سب کے وہ سفارشی تھے، وہ عمر آباد میں بڑے اللہ والے انسان۔ تو انہوں نے بھی پتہ نہیں کیا کہا، یاد تو نہیں ہے ہم کو، میں بھی کھڑا ہوا تھا، میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مولانا ابوالبیان حماد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کچھ باتیں ہوئی، بالآخر ہمارا جو ہے الحمدللہ داخلہ ہو گیا، صرف 15 دن باقی تھے عید الاضحیٰ کو۔ تو ایک خاص تعلق ہمارا بھی رہا ہے الحمدللہ۔ کچھ باتیں بولتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، مثلاً ہم جماعت دوم میں تھے، تو مولانا ابوالبیان حماد رحمہ اللہ وہ ہر ہفتہ بنگلور آیا جایا کرتے تھے، تو بنگلور گئے تو صرف ہمارے والد صاحب کے پاس سے انہوں نے پیسے لے کر نہیں آئے ہم کو دینے کے لیے، میرے کچھ کپڑے رہ گئے تھے گھر میں، تو وہ بھی اٹھا کر لے کر آئے۔ وہ اب مجھے بولنے بھی نہیں ہو پا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو میری اہلیہ کو میں نے بولتے ہوئے رو دیا تھا میں نے، کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس سے، لیکن یہاں کہہ رہا ہوں میں آپ کو۔ تو یہ ایسے کتنے طلباء کے ساتھ کیا کچھ ان کے اس طرح کے معاملات ہوئے نہیں معلوم، کتنی لوگوں کی انہوں نے خدمت کی ہے، اتنی عظیم شخصیت ہو کر کے، کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے۔ تو مولانا ابوالبیان حماد رحمہ اللہ سے ایک خاص تعلق رہا الحمدللہ۔ تو یہ جو آج کا جو عنوان ہے، یہ کسی کتاب سے پڑھ کر کے میں آپ کو نہیں بیان کر رہا ہوں۔ مولانا ابوالبیان حماد رحمہ اللہ سے جو چلتے پھرتے کبھی خاص ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، کچھ خاص سوالات ہو جاتے، انہی سوالات میں سے ایک سوال کا یہ جواب تھا جسے میں نے ایک درس کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ مولانا ابوالبیان حماد رحمہ اللہ ہیں۔ اب جامعہ دارالسلام امر آباد بڑا حساس ادارہ ہے، وہ اپنے اساتذہ کی
اپنے طلبہ کی، اپنے فارغین کی جو وہ قدر کرتا ہے، وہ ایک مثال ہے اس کی اپنی. تو بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کتاب وہاں سے ابھی طبع ہو کر آ جائے گی مولانا ابو البیان حماد رحمہ اللہ سے متعلق. کل ہم لوگ مسجد عبد الرحیم فیضی میں گئے تھے، جہاں ابنائے قدیم سب جمع ہوئے تھے، بنگلور کے جامعہ دارالسلام امراوت کا بھی وفد آیا تھا. اس میں مولانا ابو البیان حماد رحمہ اللہ کی شخصیت پر جو گفتگو ہوئی ہے وقتی طور پر، چاہے ان کے فرزند ہوں حافظ الرحمن اسعد عمری مدنی حفظہ اللہ، چاہے ان کے چھوٹے بھائی ہوں مولانا حبیب الرحمن صاحب عمری، یا پھر جامعہ دارالسلام امراوت کی اساتذہ میں سے ہمارے استاذ محترم حافظ ابراہیم عمری، حافظ رفیق اللوری عمری، مولانا رفیق اللوری عمری، مولانا سید برہان الدین عمری بنگلور کے، ان سب اصحاب علم نے جو تاثرات پیش کیے، جو واقعات سنائے، ایک سناٹا چھا گیا تھا پوری مجلس میں کہ بھی کیسی شخصیت تھی وہ. بیشتر باتیں تو ہم کو کل سننے کو ملی. اللہ سے ان کا تعلق، مسجدوں سے ان کا تعلق، عبادتوں سے ان کا تعلق، نماز سے ان کا تعلق، تربیت پر ان کی نگاہ، تربیت سے متعلق کیسے مربی تھے وہ، وغیرہ وغیرہ. ایک جامع شخصیت، بڑی شخصیت، سمجھ رہے ہیں. صرف یہ نہیں کہ 7 سالہ زندگی ہے، 7 سالہ زندگی و واقعتاً 1000 سالہ زندگی کا کام اس میں ہوا ہے. مولانا ابو البیان حماد عمری رحمہ اللہ سے متعلق انشاءاللہ بہت جلد میں سمجھتا ہوں کتاب آ جائے گی. مولانا ثناء الامرسری رحمہ اللہ، ہوتا ہی نہیں، یعنی سب علماء سے محبت ہوتی ہے. علماء اہل حدیث سے ہماری جو ایک محبت ہے، وابستگی ہے، بغیر کسی جغرافیائی حدود کے، لیکن کسی سے خاص محبت ہو جاتی ہے نا. ان میں سے مولانا ثناء الامرسری رحمہ اللہ، میں الفاظ میں بتا نہیں سکتا ہوں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کس درجے کے اللہ نے ہمارے دل میں محبت ڈال رکھی ہے مولانا ثناء الامرسری رحمہ اللہ. مولانا ثناء الامرسری رحمہ اللہ اصلاً آپ کشمیر کے ہیں، آپ کے آبا و اجداد. 500 سال مسلمانوں کی حکومت رہی کشمیر میں، تو اس اعتبار سے کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے. آپ کے آبا و اجداد بھی 1819 کے آس پاس میں جب یہ سب خاتمہ ہوا مسلم حکومتوں کا، بہرحال اس کے بعد دھیرے دھیرے لگ بھگ 1860 کے آس پاس میں آپ کے والد وغیرہ سب امرتسر چلے گئے کشمیر سے. تو مولانا ثناء الامرسری رحمہ اللہ کا جو سن ولادت ہے وہ 1860 پر 8، کتنا؟ 1860 پر 8. مولانا ثناء الامرسری رحمہ اللہ کی زندگی پر بہت ساری کتابیں ہیں. حیات ثنائی ہے، تذکرہ ابو الوفا ہے عبدالرشید عراقی صاحب کی، مولانا عبدالرشید عراقی صاحب کی، اور مولانا عبدالمجید سوہدری رحمہ اللہ کی کتاب ہے حیات ثنائی. مولانا داؤد راز رحمہ اللہ نے بھی کافی کام کیا اس پر. مولانا ثناء الامرسری رحمہ اللہ، اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک لمبی عمر عطا کی، 80 سال آپ کی عمر رہی ہے. 1948 آزادی کے بعد آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کی ولادت ہے 1860 پر 8، اور آپ کا انتقال ہوا 1940 پر 8 کو، 1948 کو آپ کا انتقال ہوا. یعنی بہت عظیم عالم دین مولانا ثناء الامرسری رحمہ اللہ. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آپ کو جانتا نہیں، کوئی آپ سے واقف نہیں، کم از کم نام سے. مناظرات کے باب میں آپ سے بڑھ کر کے کسی کا نام نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم مقام آپ کو عطا کیا. مولانا ثناء الامرسری رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھے. 1992 میں آپ کی فراغت ہوئی. میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ سے بھی آپ نے تتلمذ کیا، اور خصوصیت کے ساتھ مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ سے بھی آپ نے پڑھا ہے. مولانا ثناء الامرسری رحمہ اللہ کا جو ہمارا تعلق ہوا ہے، میں جامعہ دارالسلام امراوت میں فضیلت ثانی میں تھا. یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو 2004 کی بات. جب یہ فضیلت ثانی میں تھا تو یعنی خصوصیت کے ساتھ میں نے اخبار اہل حدیث کا مطالعہ کیا، خصوصیت کے ساتھ. اتنا پڑھا میں نے جامعہ دارالسلام امراوت میں جتنی بھی کتابیں میں نے پڑھی ہیں تفصیل کے ساتھ، مجلہ اخبار اہل حدیث سے بڑھ کر کے کسی اور کتاب کا میں نے ذاتی طور پر مطالعہ نہیں کیا. کافی کتابیں میں نے پڑھی اللہ کے توفیق اس کے فضل و کرم سے، اساتذہ کی رہنمائی میں، اپنے جو بڑی جماعت کے طلبہ تھے ان سے. لیکن سب سے زیادہ جس کتاب کا میں نے مطالعہ کیا خاص طور پر فضیلت ثانی میں، وہ اخبار اہل حدیث، مجلہ اخبار اہل حدیث مولانا ثناء الامرسری رحمہ اللہ کی. اتو غیر معمولی محبت، اتنی محبت. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی وابستگی ہو گئی تھی. جامعہ دارالسلام امراوت میں فضیلت ثانی کے جو طلبہ ہوتے ہیں، ابھی تو فضیلت ثالث بھی ہے وہاں پہ، فضیلت ثانی کے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ ہر سال
فٹ بال میچ کھیلتے دوستانہ، ایک دوستانہ میچ ہوتا ہے جس میں فضیل ثانی کی جتنے طلبہ ہیں، جیسے ہم لوگ 50 تھے تو 25 اس میں وہ طالب علم جو اول سے کبھی میدان نہیں آیا ہوگا، کبھی کھیلا نہیں ہوگا، کہ وہ بھی کھیلتا، وہ بھی اس کو بھی آنا پڑے گا اور اس کا بڑا اشتہار لگتا ہے. تو ہم جس سال تھی 2004 میں ہماری جو فراغت ہوئی، ہر طالب علم کے نام کے آگے کوئی نہ کوئی مطلب کوئی لقب یا کوئی نسبت. جیسے میرے عزیز دوست عنایت اللہ ہیں تو ان کے ساتھ نسیم مثلا، وہ تو نسیم تو ان کا تخلص تھا ان کا، کوئی نہ کوئی. لیکن میں نے اپنے نام کے ساتھ معاذ ثنائی لکھا تھا، میں نے یہ لکھا تھا محبت غایت درجہ کی عقیدت مولانا ثناء سری سے رحمہ اللہ. میرے نام کے آگے کیا نسبت تھی؟ ثنائی، کہ معاذ ثنائی، مطلب محبت اتنی مولانا ثناء سری سے تھی نہیں، اب ہے، بلکہ ابھی بھی ہے، بلکہ اور بڑھ گئی ہے. تو مولانا ثناء سری رحمہ اللہ سے اس طرح کا ہمارا تعلق. تو آپ کے جو یہ اخبار اہل حدیث کے جو مجلات وہاں پر تھے، اس کی تاریخ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مولانا ثناء سری رحمہ اللہ خاص طور پر مرزا غلام محمد قادیانی کو آغاز میں جن لوگوں نے مطلب باخبر ہوئے اس کی فتنے سے متعلق، میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ، مولانا حسین بٹالوی رحمہ اللہ آپ کے تلامذہ میں سے، اور بھی دیگر، نواب صدیق حسن خان صاحب وغیرہ. تو لیکن اللہ رب العالمین نے جس شخصیت کو اس کے خاتمے کے لیے پیدا فرمائے وہ ہے مولانا ثناء سری رحمہ اللہ. آپ جو ہے، یہ بات ہے 1902 کی، کب کی؟ 1902 کی بات ہے. مرزا غلام محمد قادیانی نے اس کی ایک کتاب اعجاز محمدی، اس کتاب میں اس نے یہ مولانا عبد المجید سوہدری نے ذکر کیا ہے. وہ کتاب ہم نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی پڑھا نہیں ہم نے، مرزا غلام محمد قادیانی کی. یہ مولانا عبد المجید سوہدری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے حیات ثنائی میں. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 1902 کی بات ہے کہ اس نے اس کتاب میں اس بات کو لکھا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی قادیان آئے اور آ کر کے مرزا غلام محمد قادیانی کے نہیں، اس کے اپنے ذاتی جو اس کے الہامات ہیں، اس کی جو پیشن گوئیاں ہیں، اس کی تردید کر کے دکھائے علمی اعتبار سے. جو ایسا کرے گا اس کو 1,15,000 روپے انعام، اس وقت پتہ نہیں اب کروڑوں میں ہوں گے وہ، اس لیے کہ اس کو مناظرہ کرنا ہی نہیں تھا نا. 10 لاکھ لکھا ہے، کیا کرنا ہے؟ مناظرہ کرنا ہی نہیں ہے، اس کو ارادہ ہی نہیں تھا مناظرہ کرنے کا. یہ بات ہے 1902 کی. مولانا ثناء سری رحمہ اللہ نے 1903 جنوری کا مہینہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے، اور اس وقت آپ کی عمر لگ بھگ سمجھ لیجئے کہ 35-36، لگ بھگ ہماری عمر کے. مولانا ثناء سری رحمہ اللہ نے اس کے مناظرے پر اس کے چیلنج کو قبول کیا. آپ گئے قادیان 1903 کو جنوری کا مہینہ. جب گئے تو اس نے یہ اعلان کروایا مرزا غلام محمد قادیانی نے کہ میں نے اس میں خدا کا نام لکھا ہوا ہے، خدا اللہ کے اسماء الحسنی میں سے نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں خدا سے یہ وعدہ کر چکا ہوں کہ میں کسی مولوی سے مناظرہ نہیں کروں گا، اس وجہ سے اب میں کسی سے مناظرہ نہیں کروں گا. اب آ گئے نا مولانا ثناء سری رحمہ اللہ. مولانا ثناء سری رحمہ اللہ علمی اعتبار سے آپ کی کیا شخصیت ہے، مناظرات کے باب میں آپ کیا ہیں، آپ پڑھیے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں. اور آپ کی عمر بھی دیکھیے اس وقت کیسی رہی. مولانا ثناء سری رحمہ اللہ جب گئے اور بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی اس نے مناظرے کے لیے آئے نہیں، کیونکہ اس نے کہا کہ میں تو وعدہ کر چکا ہوں. ایسے 50 اس نے جھوٹ کہے، یہ بھی اس کا ایک جھوٹ تھا. بہرحال بہت مایوس ہو کر کے آپ وہاں سے لوٹ کر کے آئے اور آپ نے جو اور وسائل تھے خط و کتابت کی، تالیفات کی روشنی میں، اخبارات کی روشنی میں، بیانات کی روشنی میں آپ نے اس کی تردید کرتے رہے. وہ مناظرے کے لیے تو سامنے نہیں آیا، لیکن اس واقعے کے بعد بقول مولانا عبد المجید سوہدری رحمہ اللہ کہ آپ کو فاتح قادیان کے لقب سے امت نے نوازا. فاتح قادیان اسی بنیاد پر 1903 کو. مولانا ثناء سری رحمہ اللہ 1903 میں 3 اخبار جاری کیے. کتنے؟ 3 اخبار. ایک مسلمان، ایک اخبار کا نام تھا مسلمان،
وہ پہلے ماہانہ تھا، بعد میں ہفتہ روزہ ہو گیا، اسبوعی ہفتہ واری ہو گیا وہ، لیکن وہ 1914 وغیرہ میں ختم ہو گیا۔ 1903 ہی میں آپ نے ایک اور اخبار جاری کیا، اخبار اہل حدیث۔ میں سچ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، آپ اس کو پڑھیں، آپ کو کم وقت میں، تھوڑی سی مدت میں آپ کو ہر پہلو سے شریعت کے متعدد امور میں آپ کو علم ملے گا، خوب مالا مال کر دیں گے آپ کو۔ اس کی بیشتر صفحات مولانا ثناء اللہ مصری رحمہ اللہ ہی کے لکھے ہوئے ہوتے تھے، دیگر اصحاب علم کے بھی مضامین ہوتے تھے، خاص کر بعد میں، ورنہ جو جامعہ دارالسلام اورآباد میں اس کے جو مجموعات ہیں اس میں میں نے تو خوب مطالعہ کیا، اس کا خوب مطالعہ کیا الحمدللہ میں نے، یہ اللہ کا عظیم احسان ہے۔ تو آپ وہ مجلہ نکالتے تھے 1903 سے لے کر کے 1947 اگست تک۔ 1947 15 اگست کو تو مطلب یہ ہوا نا، 14 اگست کو وہاں اور 15 اگست کو یہاں، جو مطلب ایک مستقل ایک ملک کی جو خوشیاں منائی جاتی ہیں، تو اگست کی 1 یا 3 تاریخ وہ جو جمعہ کو نکلتا تھا، یہ ہر جمعہ یہ بازار میں ملتا تھا آسانی کے ساتھ، اتنا عام ہو گیا تھا۔ 44 سال، 40 پر 4 سال بلا ناغہ جو ہے مطلب وہ شائع ہوتا تھا، بلا ناغہ، آسان سی بات نہیں ہے۔ اور ہفتہ واری کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، کوئی مہینے کی بات نہیں، ہر ہفتہ جمعہ کے دن جو ہے مطلب آ جایا کرتا تھا۔ مولانا ثناء اللہ مصری رحمہ اللہ نے کسی کو مطلب نہیں چھوڑا، ہر پہلو۔ میں ہمارے دوست عنایت اللہ نسیم کو ہمیشہ کہتا تھا کہ مولانا ثناء اللہ مصری رحمہ اللہ وہ فاتح قادیانی اور فاتح ادیان ہے، ہر پہلو آپ نے کام کیا۔ بہرحال مولانا ثناء اللہ مصری رحمہ اللہ ایک آدھ مرتبہ ایسا ہوا کہ جو ہے 1900 غالباً 14 یا 15 کو کچھ حکومتی جو برطانوی گورنمنٹ تھی نا ادھر، تو اس میں اس کی زد میں آ گیا تھا مجلہ یہ، تو جس کی وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا تھا۔ تو آپ نے اس کی جگہ میں مخزن ثنائی اور پھر گلدستہ ثنائی آپ جو ہے مطلب اس نام سے اسی مجلے کو آپ شائع کرتے رہے پھر، لیکن بلا ناغہ جو ہے مطلب 44 سال شائع ہوتا رہا ہے، 40 پر 4 سال، کوئی آسان سی بات نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ تو مولانا ثناء اللہ مصری رحمہ اللہ کے اخبار اہل حدیث میں اللہ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے خوب پڑھتا تھا، خوب پڑھتا تھا ہمیں۔ اور مولانا ثناء اللہ مصری رحمہ اللہ کا بہت بڑا مقام تھا۔ 1903 کی بات کر رہا ہوں، تو جب آپ نے شائع کیا اخبار اہل حدیث، خاص طور پر جامعہ دارالسلام اورآباد میں جو مجموعات تھے 1937 سے 1934 کے بعد سے، خاص طور پر اس سے پہلے کے مطلب کچھ تھے کچھ نہیں، اس طرح سے جب میں نے اخبار اہل حدیث کا خوب مطالعہ کیا اور مولانا ثناء اللہ مصری رحمہ اللہ سے اچھی خاصی میری مطلب معرفت ہو گئی کتابوں کے ذریعے سے، آپ کی تحریروں سے میں مانوس ہو گیا تھا الحمدللہ، خوب مستفید ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد جامعہ دارالسلام اورآباد میں جو درسگاہ ہے نہیں، مطلب جہاں جلسے وغیرہ ہوتے ہیں، مشاعرہ ہوتا ہے، جلسے ہوتے ہیں وغیرہ، اس کے باہر جب آپ نکل کے آئیں گے تو ایک اچھا خاصا بڑا کنواں ہے، کنویں سے بھی اور تھوڑا آپ آگے آئیں گے تو بالکل جلی حروفوں میں جامعہ دارالسلام اورآباد لکھا ہوا ہے۔ وہاں میں اور میرے ساتھی عنایت اللہ نسیم بیٹھے ہوئے تھے، تو بس ایسے ہی دیکھ رہے تھے تو مولانا ابوالبیان حماد رحمہ اللہ وہاں سے آ رہے تھے، یہ بات ہے لگ بھگ 2004 کی۔ جب وہاں سے آ رہے تھے تو ہم دونوں فوراً دوڑے، جا کر کے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، خیریت دریافت کی انہوں نے۔ تو میں نے آپ سے پوچھا کہ مولانا ثناء اللہ مصری رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہیں؟ کیونکہ میں ان سے متعلق اچھی خاصا پڑھ رہا تھا نا ابھی۔ تو آپ نے کہا کہ جانتے ہیں۔ میں نے ان سے ملاقات کی، ان کا ایک خاص انداز، میں نے آپ سے ملاقات کی، آپ کے ساتھ بیٹھا، آپ کے ساتھ رہا، میں آپ سے پڑھا، میں نے آپ سے استفادہ کیا میں نے۔ تو میں نے فوراً میرے اپنے جذبات، میں نے کہا کہ اچھا دکھتے کیسے تھے وہ؟ میں نے اسے پوچھا ان کو، کہا کہ بڑے خوبرو، بہت خوبصورت اور دراز قد کے تھے۔ تو یہ سب باتیں آپ نے بتائیں۔ آپ نے کہا کہ جو ہے مطلب میں نوجوان تھا، مولانا ثناء اللہ مصری رحمہ اللہ بستر پر لیٹے ہوئے ہوتے، اوپر اونچائی پر چارپائی پر، میں نیچے بیٹھا ہوا ہوتا، آپ کے ہاتھ کو ایسا میں پکڑا ہوتا، آپ سے باتیں کرتا، میں آپ سے بہت کچھ ساری باتیں پوچھتا۔ میں اس کو ہم آخر میں ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ایک نشست والی بات تھی جو ان سے ایک ملاقات ہوئی۔ تو مولانا ثناء اللہ مصری رحمہ اللہ سے جب آپ نے مطلب بتا رہے تھے تو مطلب اتنی خوشی ہوئی۔ آپ دیکھو کہ جو ہی مطلب جن اصحاب علم کو اللہ رب العالمین نے لمبی عمر عطا کرتے ہیں، اس کے بھی بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ میں نے کچھ باتیں ترتیب دے رکھا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ کسی مناسبت سے پیش کروں گا کہ جن علماء کی اللہ نے عمر لمبی عطا فرمائی ہے، ان کی لمبی عمر ہونے کی وجہ سے، صرف ان کے علم کی وجہ سے نہیں، ان کے علم کے ساتھ ساتھ ان کی لمبی عمر ہونے کی وجہ سے کتنے فوائد ہیں، امت کتنی مستفید ہوئی۔
آپ دیکھو کہ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا 1948 کو، اور ایک واسطے سے ہم ان کی تلمیذ ہیں انشاءاللہ تعالی، ایک واسطے سے مولانا ابو البیان احمد رحمہ اللہ۔ دیکھیں ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں نا، میں نے اس بات کو 50 مرتبہ کہا ہے۔ میں نے چند دن پہلے مولانا ثناء الدین مقبول حفظہ اللہ، ان سے ہماری بات ہو رہی تھی جو دلی میں رہتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو آپ ہمارے استاذ ہیں، آپ ہمارے شیخ ہیں، لیکن زمانہ ایسا ہے کہ جو ہے اگر میں کہوں کہ میں آپ کا استاد، آپ کا شاگرد ہوں، تو لوگ پوچھیں گے بھی آپ تو جامعہ دارالسلام عمر آباد سے پڑھے ہیں، مولانا صلاح الدین مقبول حفظہ اللہ جو کویت میں رہتے ہیں، آپ دلی میں رہتے ہیں، کہاں آپ نے پڑھا، کس مدرسے میں پڑھا، کب پڑھا آپ نے؟ یعنی اس دور کا جو انداز ہے وہ یہ کہ ہم جیسے آپ جامعہ محمدیہ میں پڑھ رہے ہیں، جو استاذ آپ کو جو ہے مطلب کلاس روم میں آئیں گے، آپ کو پڑھائیں گے، جو مادہ پڑھائیں گے، تبھی وہ آپ کے استاذ ہیں۔ ہم جامعہ دارالسلام عمر آباد میں پڑھے تو ہم نے جامعہ دارالسلام عمر آباد میں اگر ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے ہوں، استاذ جو آئیں گے وہی ہمارے استاذ، وہی ہمارے مشائخ میں شمار ہوتے ہیں۔ آج کے دور کی بھی بات بتا رہا ہوں، ایک استاذ ہوں گے جن سے ہم نے باہر خوب پڑھا ہوگا، استفادہ کیا ہوگا، بہت کچھ سیکھا ہوگا ہم نے ان سے۔ ہو سکتا ہے جیسے حافظ سراج الدین عمری ہیں جو حفظ کے شعبے کے مطلب فی الحال کے ذمہ دار ہیں، ان سے عام طور پر طلبہ کتنا استفادہ کرتے ہیں، خاص کر تقریر کے میدان میں وغیرہ کتنی چیزیں ان سے لیتے ہیں۔ میں نے تو تقریر انہی سے سیکھی ہے، انہوں نے ہماری تربیت کی، انہوں نے ہم کو سکھایا، مکمل طور پر مواد انہی سے ہم کو ملتا تھا، بلکہ میں کلیہ جانے کے بعد بھی۔ لیکن دیکھو وہ ہمارے اساتذہ میں شمار نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہم کو آ کر کے ہمارے کلاس روم میں نہیں پڑھائے۔ یہ ہمارے زمانے کے مطلب تکلفات ہیں، قدیم علماء کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ مولانا تو شیخ صلاح الدین مقبول حفظہ اللہ نے بالکل تائید کی میری، کہا کہ بالکل واقعتاً ایسا ہے کہ ہم کتنے ایسے علماء ہیں جن سے ہم باہر استفادہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے مشائخ میں ان کا نام نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ ان کو انہوں نے ہمارے کلاس میں آ کے نہیں پڑھایا۔ کبھی استاذ ہیں وہ ہمارے اسلاف کی اگر آپ دیکھیں گے ان کی مشائخ کی فہرست ہزاروں پر ہے بھائی، 1000 2000۔ کیسے؟ ایک چھوٹی موٹی ملاقات بھی ان کو استاد اور شاگردی کے مطلب میں باندھ دی تھی ان کو، ان کے مشائخ میں سے کسی سے زیادہ استفادہ، کسی سے کچھ کم، کسی سے ادنا ملاقات، چھوٹی سی ملاقات۔ تو یہ ایک بات ہے۔ تو مولانا ابو البیان حماد رحمہ اللہ جب ہم جامعہ دارالسلام عمر آباد گئے تو وہ تدریس پر نہیں تھے، وہ تدریسی خدمات انجام نہیں دے رہے تھے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا وہ ہمارے استاذ نہیں ہیں؟ ہم نے کیا کچھ سیکھا ان سے؟ نہیں ہم استاذ۔ ایک مرتبہ آئے تھے ہم لوگ جب فضل ثانی میں تھے، تو آئے تھے، ہم نے خاص طور پر بلایا تھا ان کو نصیحت کرنے کے لیے کہ ہم لوگ فارغ ہو رہے ہیں، تو انہوں نے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہم کو پڑھائی تھی۔ اب میرے جتنے دوست احباب جو ہمارے ساتھ پڑھے ہیں وہ سنیں گے تو وہ تصدیق کریں گے، ایک حدیث انہوں نے ہم کو پڑھائی، مطلب تبھی وہ ہمارے استاذ ہیں۔ اگر وہ معاملہ نہیں ہوتا تو وہ ہمارے اساتذہ میں تو شمار نہیں ہوں گے۔ یہ اس دور کے تکلفات ہیں۔ تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ہے مولانا ابو البیان حماد عمری رحمہ اللہ کی لمبی عمر ہونے کی وجہ سے مولانا ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ کو انہوں نے ہم سے باندھ دیا ہے، بس ایک واسطے سے وہ ہمارے استاذ، دو واسطے سے میاں نذیر حسین محدث رحمہ اللہ ہمارے استاذ، مولانا ظہیر الدین اثری رحمہ اللہ، ان سے ہم نے سنن ابی داؤد پڑھی ہے، مشکات پڑھی ہے ان سے ہم نے۔ اب دیکھیے مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ سے سند اجازہ انہوں نے حاصل کی، تو اس اعتبار سے مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ سے ایک واسطے سے ہم تلمیذ ہو گئے، دو واسطے سے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کی بھی ہم تلمیذ ہو گئے، اس اعتبار سے بھی۔ تو یہ ایک کسی عالم دین کی جو لمبی عمر ہوتی ہے، قدیم کاتبین میں سے ایک ہیں، کیا نام، الہیثم ابن عدی، غالباً 207 ہجری سن وفات ہے ان کا۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی المعمرین، پتہ نہیں میں نے کبھی کتاب دیکھا نہیں، کتاب میں نے العلماء الذین لم يتجاوزوا سن الاشد جو ہے نا، اس میں انہوں نے مقدمے میں ذکر کیا ہے۔ ابو حاتم السجستانی 255 ہجری، انہوں نے بھی المعمرین پر کتاب لکھی ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہم نے امام ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ کی زندگی پر درس دیا تھا، تو وہ امام طبرانی رحمہ اللہ مکمل 100 سال آپ کی عمر، تو ایسے معمرین کو انہوں نے جمع کیا ہوگا اس میں۔ تو مولانا ابو البیان حماد عمری رحمہ اللہ کی 100 سال، مولانا ظہیر الدین صاحب رحمہ اللہ کی جو ہے لگ بھگ 100 سال عمر ہونے کی وجہ سے آپ نے مطلب قدیم علماء کو جو ہے نئی نسل سے جوڑ دیا آپ نے، بس آپ ایک واسطہ ہیں درمیان میں۔ تو گویا کہ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ سے ہم نے ایک واسطے سے شاگردی حاصل کی ہے، بس ایک واسطہ، ہمارے وہ استاد ہیں ایک واسطے کے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ خیر یہ کچھ تعلقات والی بات۔ تو مولانا ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ کے جو اخبار اہل حدیث ہیں تقریباً 44 سال بلا ناغہ جو ہے آپ شائع کرتے رہے۔ پھر آخری دنوں میں جب بٹوارا ہو گیا تو پنجاب میں جو حادثات ہوئے وہاں سے آپ
نکلے، آپ کے فرزند شہید ہو گئے، آپ کے فرزند شہید ہو گئے، جو مولانا ظہیر الدین اثری رحمہ اللہ کے شریک درس تھے، وہ رفیق درس تھے، وہ ان کی وفات ہو گئی، اور پھر آپ کا مکتبہ بھی جو ہے مطلب نظر آتش کر دیا گیا، اور وہاں سے آپ نکلے مولانا اسماعیل سلفی گجران والا رحمہ اللہ، یعنی سلفی علماء میں اتنی قداور شخصیت آپ کو ملنی مشکل ہے، مولانا اسماعیل سلفی گجران والا رحمہ اللہ، ان کی کتابیں پڑھ کر کے دیکھیے آپ واقعتاً آپ ایک طالب علم، ایک عالم بن جائیں گے، ہم ایک اچھے عالم بن سکتے ہیں اگر ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ان کے پاس رہے، پھر اس کے بعد سرگودا میں رہی، وہیں پر آپ کا انتقال ہوا۔ اچھا، اصل موضوع پر آتا ہوں میں۔ مولانا ابوالبیان حماد رحمہ اللہ نے اس وقت ہم سے کہا، کھڑے کھڑے ہی آپ نے کہا کہ جو ہے ہم یعنی جب میری فراغت ہوئی 1944 کو، تو میں لاہور گیا، امرتسر گیا، غالباً 1945 کی بات ہے۔ کہا کہ میں مولانا ثناء اللہ مصری رحمہ اللہ کے پاس گیا، آپ سے میں نے ملاقات کی، آپ سے استفادہ کیا، آپ چائے پائی پر لیٹے ہوئے تھے، لگ بھگ اس وقت آپ 80 سال کے قریب تھے، آپ تقریباً 7 سال عمر چل رہی تھی مولانا ثناء اللہ مصری رحمہ اللہ کی، اس وقت لگ بھگ سمجھ رہے ہیں 80 سال کے قریب، تو چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے، مطلب اس ایک لمحہ وہ بھی رہا ہوگا، اور کہا کہ میں نیچے بیٹھتا تھا میں، اور آپ کے قریب آ جاتا، آپ سے متعدد امور پر میری گفتگو ہوتی، میں استفادہ کرتے رہتا۔ ایک خاص بات آپ نے یہ بھی بیان کی کہ اس دور میں ایک عالم دین تھے جن کا نام ہے مولانا عبداللہ روپڑی، یا حافظ عبداللہ محدث روپڑی۔ روپڑ ایک علاقہ ہے، امبالہ جو پنجاب کا علاقہ، گجران والا کے قریب ہے غالباً، واللہ عالم، تو وہاں کے ہیں وہ۔ تو مولانا عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ آپ کا جو انتقال ہوا ہے، آپ کا جو سن وفات ہے 1964، وہ بھی تقریباً 80 سال کی عمر میں انتقال ہوا ان کا۔ لیکن کس مولانا عبداللہ روپڑی کا اور مولانا ثناء اللہ مصری کا رحمہ اللہ ایک طرح کا نزاع تھا درمیان میں نے بہت کھوج کی، ہو سکتا ہے مولانا ابوالبیان حماد رحمہ اللہ نے اس وقت بتائے ہوں گے، ہماری عمریں چھوٹی تھی تو ہم نے شاید ہو سکتا ہے بات ذہن سے نکل گئی ہو، بتایا ہوگا انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ان دونوں میں جو ایک طرح کی دوریاں تھیں کسی مسئلے کو لے کر، وہ مسئلہ کیا ہے مجھے ابھی تک نہیں معلوم ہے۔ بہت ممکن ہے کہ جو ہے مطلب مولانا ثناء اللہ مصری رحمہ اللہ نے جو قرآن کی تفسیر لکھی تھی، اپنے تفسیر القرآن بکلام الرحمن، اس میں آپ نے تعویل کی اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات کے باب میں، علماء غزنویہ کے باب میں کچھ درمیان میں تھی، میرے پاس کتابیں ہیں، وہ بعد میں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ تعالی۔ تو اس قبیل سے ہوا ہے معاملہ، یا تنظیم کے معاملے کو لے کر کے ہوا ہے۔ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی، اتنی بڑی شخصیت، آپ ذرا ان علماء کو پڑھیے، آپ حافظ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی ہوں اور مولانا ثناء اللہ مصری رحمہ اللہ ہوں، وہ تنظیم کا ایک خاص حصہ تھے، وہ صوبائی اعتبار سے وہ بات تھی، ملکی سطح پر نہیں۔ اور ایک طرف مولانا عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ وغیرہ، شاید یہ مسئلہ ہو، یہ میں بتا رہا ہوں اپنی طرف سے ہی، سمجھ رہے ہیں، میرے اندازے ہیں، یہی مسئلہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن ان میں کچھ دوریاں تھیں۔ اخبار اہل حدیث میں نے اتنا ضرور پڑھا ہے کہ مولانا ثناء اللہ مصری رحمہ اللہ ایک پروگرام میں گئے، اسٹیج پر مولانا عبداللہ روپڑی بیٹھے ہوئے تھے، تو مولانا ثناء اللہ مصری رحمہ اللہ جیسے ہی اسٹیج پر چڑھنے لگے تو مولانا عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ جو ہے اس طرف منہ کر لیا انہوں نے، تو مولانا ثناء اللہ مصری رحمہ اللہ نے اسی طرف سے آئے اور آ کر کے جو ان سے ملاقات کی۔ آپ بڑے کشادہ دل عالم دین تھے، بہت کشادہ دل مولانا ثناء اللہ مصری رحمہ اللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں، بحیثیت بشر ایک طرح کی مطلب انقباض رہتا ہے، ایک طرح کی تنگی رہتی ہے، اور وہ کوئی عیب کی بات بھی نہیں ہوتا ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ تو مولانا عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ جو ہے مطلب انہوں نے اس طرف منہ کر لیا تھا، تو آپ انہی کی طرف سے آ گئے تھے اور آپ نے ان سے ملاقات کی، گلے لگایا وغیرہ وغیرہ، لیکن تھی بہرحال کچھ دوریاں۔ تو مولانا ابوالبیان حماد رحمہ اللہ نے کہا کہ میں مولانا ثناء اللہ مصری رحمہ اللہ اور مولانا عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ کے درمیان میں نے مفاہمت پیدا کی، میں نے دونوں کی مصالحت کی، میں نے دونوں کو ملایا، میں نے دونوں کے درمیان ایک طرح کی قربت پیدا کی میں نے۔ حالانکہ آپ کی عمر اس وقت لگ بھگ ایک 25-26 سال مولانا ابوالبیان حماد رحمہ اللہ کی، لیکن کوئی بعید نہیں، ایسے بہت سارے قصے ملتے ہیں آپ کو۔ بات کم عمری کی نہیں، بات اس شعور کی ہے، اس تمیز کی ہے۔ کتنے ایسے بچے ہوتے ہیں گھرانوں میں، 5 سال کے بچے ہوتے ہیں، کتنا شعور، جو کبھی کبھار ایک 20 سال کے نوجوان لڑکے میں بھی اتنا شعور نہیں ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتی معاملات۔ تو بہرحال مولانا ابوالبیان حماد رحمہ اللہ نے بذات خود ہی مجھے واقعہ سنایا ہمارے پوچھنے پر
یہ ساری باتیں ہم کو آپ ہی نے سنائیں. میں آج دیکھ رہا تھا یعنی مولانا آر محمد عمری جو ہمارے اساتذہ کے طبقے کے ہیں, دکتر آر کے نور محمد عمری ہوں رحمہ اللہ, مولانا عبد الواجد عمری مدنی رحمہ اللہ جن کا انتقال ہوا لاک ڈاؤن میں, ان کے چھوٹے بھائی مولانا عبد الماجد عمری وہ ہمارے استاذ ہیں, اور تو یہ انہی کے مطلب ساتھ پڑھے. حافظ سعید صاحب عمری وانمباڑی کے دکتور حافظ سعید عمری, ان سے تو ہم نے بہت بڑے عالم دین ہیں وہ, تو یہ سب آپس میں جو ہے ایک ساتھ مل کر کے پڑھے ہیں. تو اس طرح سے وہ ہمارے اساتذہ کے طبقے کے ہیں. تو انہوں نے جو کتاب لکھی ڈاکٹری کی, انہوں نے مولانا ابو البیان حماد صاحب عمری رحمہ اللہ کی زندگی میں, کہ مولانا ابو البیان حماد عمری رحمہ اللہ شخصیت اور ادبی کارنامے, اس میں آپ نے صرف اتنا لکھا کہ آپ مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے. لگ بھگ 1945 ہی انہوں نے ذکر کیا ہے, لیکن مجھے جو تفصیلات درکار تھیں کہ کہیں کتابی شکل میں یہ لکھی ہوئی بھی ہیں کیا, مجھے اس کتاب میں تو نہیں ملی. مولانا عبد المجید سہودری رحمہ اللہ 1959 میں آپ کا انتقال ہوا, انہوں نے جو حیات ثنائی لکھی وہ تو غضب کی کتاب ہے ماشاء اللہ تعالی. مولانا ثناء نصری رحمہ اللہ کی جو مناظرات کا جو مرزا غلام القادیانی کے خلاف جو دور شروع ہوا, اس وقت ان کی ولادت ہوئی, 1901 میں ولادت ہوئی ہے مولانا عبد المجید سہودری کی. انہوں نے کتاب لکھی حیات ثنائی, اس میں مولانا عبداللہ روپڑی اور ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ کے درمیان کی جو چشمک تھی اس کو تو بیان کیا انہوں نے, لیکن اس تفصیلات کو انہوں نے بیان کیا مولانا ابو البیان حماد رحمہ اللہ سے متعلق. کل جو ابنائے قدیم کا جو جلسہ تھا نا, اس میں مولانا سید برہان الدین عمری حفظہ اللہ ہمارے استاذ بھی ہیں, ہمارے مربی بھی ہیں بنگلور کے, تو انہوں نے کچھ تاثرات پیش کیے. تاثرات پیش کرتے ہوئے انہوں نے پہلی بات کیا کہی معلوم, کہا کہ جو ہے ہمارے استاذ محترم وہ ہیں مولانا ابو البیان حماد عمری جنہوں نے مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ اور مولانا عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ کے درمیان انہوں نے مصالحات کی. انہوں نے درمیان بالکل کان کھڑے ہو گئے میرے, ارے میں تو اسی پر تیاری کر رہا تھا, میں یہی تو بولنا چاہ رہا تھا کل چہارشنبے کے لیے. آپ نے بھی کہا تھا نا کہ مولانا ابو البیان حماد صاحب رحمہ اللہ سے متعلق کچھ کہو, تو میں نے درس کے بعد فوراً ملا ان سے, اور درس کے دوران بھی میں نے حیات ثنائی جو ہے ہمارے ایک دوست سے جو PDF شکل میں لے کر کے پھر سے میں پڑھنا شروع کیا, پھر بھی مجھے نہیں ملا. پھر فوراً میں نے آج صبح میں فون کیا ان کو, مولانا آر محمد عمری صاحب سے بھی میں نے رابطہ کیا, تو یہ تفصیلات نہیں مل پائیں. مولانا برہان الدین عمری رحمہ اللہ حفظہ اللہ نے کہا کہ جو ہے, میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کل اس واقعے کو پیش کر دیا, آج مجھے محاضرے میں پیش کرنا ہے, کہاں پڑھا آپ نے یہ. ان سے میں نے یہ بھی کہا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے کہ کسی کی تصدیق ہو, کسی کی تائید ہو, کہیں میں پڑھوں, کیونکہ میں نے براہ راست سن لیا ہے. میں نے مولانا ابو البیان حماد رحمہ اللہ سے براہ راست سن لیا ہے میں نے کہ وہ ان کے پاس گئے تھے اور انہوں نے مفاہمت کی ایک شکل نکالی انہوں نے, لیکن کسی کتابی شکل میں ہے کیا مجھے. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے مطلب انہوں نے حیات ثنائی کا حوالہ دیا تھا. میں نے کہا کہ حیات ثنائی میں تو ہے نہیں, تو ہو سکتا ہے کسی ایڈیشن میں رہا ہو وغیرہ وغیرہ انہوں نے. لیکن انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ یہاں ڈڈبالا پور جو ہے, جانتے ہیں آپ لوگ ڈڈبالا پور, گوری بندور کے راستے میں, وہاں پر ایک صاحب رہتے ہیں جو مطلب جماعت میں ایک معروف نام ہے, معروف شخصیت ہے, جاوید نام ہے ان کا, جاوید صاحب تقریباً 60 سال کے قریب عمر ہے, جیسے کہ مولانا برہان صاحب نے بتایا. اس میں ان سے متعلق مجھے پہلے بھی بات معلوم تھی کہ جو اخبار اہل حدیث ان کے پاس وافر مقدار میں ہے. جب میں کلیت الحدیث میں پڑھ رہا تھا, یہ 2008 کی بات ہے, میں نے تب بھی ان کو فون کیا تھا اور فون کر کے کہا تھا کہ اخبار اہل حدیث جو آپ کے پاس ان کے پاس ہیں کر کے میں سنا تھا, کہا کہ اس کی مجھے صرف تصویر چاہیے. مولانا داؤد راز رحمہ اللہ سے متعلق جب میں نے درس دیا تھا تب بھی غالباً میں نے ان سے رابطہ کیا تھا. آج پھر میں نے ان سے رابطہ کیا, مولانا برہان الدین حفظہ اللہ نے جو ان سے مجھے بات کروائے تھے, کہا کہ جو ہے مطلب یہ سب کی چیزیں ہیں میرے پاس. جو مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ سے مولانا ابو البیان حماد رحمہ اللہ کی ملاقات, پھر جو ہے مولانا عبداللہ روپڑی کے درمیان ان کی جو انہوں نے مصالحات کی کروائی تھی, یہ ساری تفصیلات میرے پاس لکھی ہوئی ہیں. ہم نے کتابی شکل دی ہے, ہم نے اس کو عام بھی کیا ہے, 7-8 نسخے میں آپ کو بھی بھیجتا ہوں کر کے انہوں نے کہا ہے مجھے. تو اس میں ساری تفسیرات انہوں نے لکھی ہیں. خیر بہرحال انہوں نے لکھی ہوں گی, کہاں سے انہوں نے, اس کا مصدر کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم, پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا. لیکن اتنی بات ہے کہ جو ہے میں یہ بات تو میں نے مولانا سے براہ راست میں نے سن لی ہے میں نے. اب جتنی بھی باتیں آئیں گی وہ ہماری تصدیقی میں آئیں گی, وہ کیونکہ ہم نے براہ راست اصل مصدر سے ہم نے اس واقعے کو سنا ہے الحمدللہ. تو یہ ایک ملاقات تھی ان کی. اب اس ملاقات میں آپ نے کیا پڑھا, کیا پوچھا, اس وقت تو انہوں نے بتایا ہوگا, نہیں بتایا ہوگا مجھے وہ بھی یاد نہیں ہے. کیا پڑھا ہوگا وہ بھی بتایا ہوگا انہوں نے, مجھے تو یاد نہیں ہے. یا ہو سکتا ہے میں نے نہیں پوچھا رہا ہوں, میں ہو سکتا ہے میں جانبی چیزوں میں الجھ کے رہ گیا ہوں کہ وہ دکھتے کیسے تھے, وہ رہتے کیسے تھے, تو میں اس میں شاید رہ گیا ہوں.
بہرحال پھر اس کے بعد جب شعور آیا، جب عمر بڑھی، تو مولانا ابوالبیان احمد رحمہ اللہ سے ملاقات اتنی نہیں ہوئی ہماری. مولانا داؤد راز رحمہ اللہ پر جب ہمارا درس ہوا تھا تب گیا تھا ان کے پاس میں، ان کی خدمت میں. کچھ باتیں ان سے ہوئی ہماری، بہت چھوٹی سی ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد پھر ہماری ملاقات نہیں ہو پائی. بہرحال اللہ تعالیٰ استاذ محترم کی مغفرت فرمائے. مولانا ثناء مصری رحمہ اللہ ہمارے استاذ کے استاذ ہیں، دونوں ہمارے استاذ ہیں الحمدللہ حمدن کثیرہ. اللہ رب العالمین ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرمائے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، ان کی لغزشوں کو اللہ رب العالمین معاف فرمائے، اور جامعہ دارالسلام عمر آباد کو، عمری برادران کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین امت کو اس طرح کے جو باعمل علماء تھے ان کا اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا فرمائے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.